اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ تیری رحمتوں کا سایہ، تیرے کرم کا سایہ، تیری رحمت کی برسات، تو رحمان، تو غفور الرحیم، تو سمیع الدعا۔ تیری محفل سجتی ہے، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، تیرے سے گفتگو کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہر وقت دعا مانگتے ہیں، ہر وقت دعا کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے، اور ہمیں اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ یا اللہ، ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں شامل فرما جن کو روز قیامت نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آمین۔ یا اللہ، ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا، اور ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر، برکت اور بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی ناراضگی، زمینی و آسمانی عذاب اور وبائی امراض سے محفوظ رکھنا۔ نادان اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کسی انقلاب کے منتظر رہتے ہیں، جبکہ عقل مند اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اپنی شخصیت میں انقلاب لے آتے ہیں۔ اللہ پاک، ہماری شخصیت میں بھی وہ مثبت انقلاب لا جو تجھے راضی کر دے، جس سے اللہ پاک ہم دنیا میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل کر صراط مستقیم پا لیں اور تیری رحمتوں کے طلبگار بن جائیں۔ اے اللہ، تیرے حضور حاضر ہو کے دعا مانگتے ہیں، عاجز ہو کے۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ دعائیں ہیں جو فقیر کو غنی کر دیتی ہیں، بدحال کو خوشحال اور کمزور کو طاقتور۔ دعا سے بڑی دولت کوئی نہیں ہوتی، اور دعا کرنا عبادت ہے۔ اللہ پاک، ہم تجھے پکار رہے ہیں، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما۔ ہماری جائز حاجتوں اور مرادوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ رب کریم، ہمیں صحت و سلامتی تندرستی کے ساتھ اپنی محبت اور حفاظت میں رکھ، اور ہم پہ کرم کی بارش کر دے۔ ہم پکار رہے ہیں، تیرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اکٹھے ہو کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری التجاؤں کو، فریادوں کو، دعاؤں کو سن لے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیری رحمتوں کے چرچے ہیں، تیرے کرم کی بارش ہے، اور ہم اس کرم کی بارش میں بھیگتے جا رہے ہیں اور تیری گفتگو کر رہے ہیں، تیرے ہی متعلق بات کر رہے ہیں، اور ہمارا دل، ہمارا رواں رواں تیری شکر گزاری میں مصروف ہے۔ مولانا روم نے گفتگو کے 3 دروازے بتائے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، آپ کا کلام جب تک ان 3 دروازوں سے گزر نہ جائے، اس وقت تک اپنا منہ نہ کھولیں۔ نمبر 1، آپ اپنی گفتگو کو سب سے پہلے سچ کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ جو بولنے والے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں آ جائے تو نمبر 2، پھر آپ اس کے بعد اپنے کلام کو اہمیت کے دروازے سے گزاریں۔
آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ جو کہنے جا رہے ہیں کیا وہ ضروری ہے؟ اگر جواب ہاں میں آئے تو نمبر 3، آخر میں اپنے کلام کو تیسرے اور آخری یعنی مہربانی کے دروازے سے گزاریں۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ اپنے الفاظ کو میں نرمی محسوس کر رہے ہیں اور آپ کا لہجہ مہربان ہے؟ اگر لفظ نرم اور لہجہ مہربان نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کریں، خواہ آپ کے سینے میں کتنا ہی بڑا سچ کیوں نہ ہو، آپ کا کلام خواہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ مولانا کی ذات میں یہ تینوں دروازے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کھولے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا نے حضرت شمس تبریز سے ملاقات کے بعد کبھی کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا جو سچ نہ ہو، جو ضروری نہ ہو، جو نرم نہ ہو۔ اس کے بعد ہی وہ جلال الدین رومی سے مولانا روم بنے تھے۔ ہم 1-2 دروازوں سے بھی گزر لیں تو بڑی بات ہے۔ آئیے پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ اور معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو سکتی ہیں۔ سجدوں سے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، شکر گزاری سے نعمتیں محفوظ اور دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں لے کے ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ ہمارے یہ عاجزی سے بھرے ہوئے سجدے، ہماری شکر گزاری، ہمارے صدقات، ہماری توبہ قبول کر لے۔ ہم سب پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نوازشات کے سائے قائم رکھ۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اور ہم صرف تیری ذات کے محتاج ہیں۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ ہمیں اپنی عطاؤں کی بارش میں رکھ، اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھ۔ تو پکارتے ہیں اس رب کو ڈوب کے، کھو کے 3 بار بہت پیار سے، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم تیری رحمتوں کے سائے تلے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں تیری رحمتوں کو طلب کرنے کے لیے، تیرے آگے التجا کرنے کے لیے، اور خوف سے ڈرنے کے لیے، ان تمام مقامات پہ جن پہ ہم نے سفر کرنا ہے۔ یہ دنیا جو عارضی ٹھکانہ ہے، آخرت کے سفر کے لیے تیاری۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے حشر کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور اس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے سامنے۔ اس حشر کی گھڑی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جبار کے سامنے، بلکہ اپنی صفت رحمت کا ہی آسرا دیا ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے غفور الرحیم، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قیامت کے روز ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے حضور پاک کی شفاعت اور جنت میں آپ کا ساتھ عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے سبحان تعالی، تو ہمارا رب ہے، کوئی نہیں معبود مگر تیرے سوا۔ تو نے ہمیں پیدا کیا،
ہم تیرے بندے ہیں، تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہیں، اپنی طاقت کے مواقع پناہ مانگتے ہیں تیری اپنی بدکاریوں سے، اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا چاہیے۔ تو اے اللہ ہم تیرے حضور یہی دعائیں لے کے آج حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دین کو سنوار دے جو کہ ہماری آخرت کے کام کا حافظ اور نگہبان ہے، اور ہماری دنیا کو سنوار دے کہ جس میں ہماری روزی اور زندگی ہے، اور ہماری آخرت کو سنوار دے جس میں ہماری واپسی ہے، اور ہماری زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں زیادتی، اور ہماری موت کو ہر شر سے ہماری راحت کا سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی اور آسمانی عذاب سے محفوظ فرما۔ اے رب ہماری التجاؤں کو سن لے، ہماری فریاد کو سن لے، تو بابرکت و بلند ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے پکارتے ہیں رب کو بڑے پیار سے، ڈوب کے کھو کے محبت کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تیری رحمتوں کے سائے تلے، تیری محبتوں میں گھرے ہوئے، تیرے پیار کے منتظر، تیری رحمتوں کے منتظر ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، تیری باتیں کر رہے ہیں، اور تجھ سے رحمت کے متمنی ہیں، اور تیرا ہی کرم مانگتے ہیں۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر کہتے ہیں موسیٰ ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ ایک طرف فرعون کی فوجیں ہیں، دوسری طرف سمندر کی موجیں، اب جائیں تو کدھر جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا اپنا عصا پانی پر مارو، عصا لگا سمندر کے بیچوں بیچ راستے بن گئے۔ نیچے زمین پر کیچڑ تھا، ان کے پھسلنے کا ڈر تھا۔ اللہ پاک نے ہواؤں کو حکم دیا زمین کی مٹی خشک کر دو، مٹی خشک کر دی گئی، یہ بھاگ کر پار پہنچ گئے، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج کو اللہ پاک نے اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ چٹیل میدان میں پہنچے، دھوپ پڑ رہی ہے، کہنے لگے موسیٰ کوئی سائبان نہیں، کڑی دھوپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ پھر کہا موسیٰ بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے آسمان سے تیتر بٹیر روسٹ ہوئے نازل کر دیے، من و سلویٰ کھانے لگے۔ اب پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، اللہ پاک نے کہا موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو، پتھر پر مارا، چشمہ پھوٹ نکلا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ ان سے کہو ان کے لیے اللہ کے لیے جہاد کریں، اور ساتھ اللہ کی نصرت کی خوشخبری بھی دی گئی۔ مگر یہ نخروں والے کہتے ہیں موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، جب فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا، ہم قبضہ کرانے آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا مذکورہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ موازنہ کرتے جائیں واقع قرآن میں، دوسری طرف کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کتنے ہیں؟ 313 کے لگ بھگ۔ کسی کے پاس تلوار ہے، گھوڑا نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے، نیزہ نہیں، جس کے پاس تلوار ہے اس پر میان نہیں، کپڑے کی ٹاکیاں لپیٹ رکھی ہیں، کسی کے پاس نہ تلوار ہے نہ سواری، ایسے ہی خالی ہاتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور مقابل 1,000 کا لشکر، جرار اسلحہ سے لدے ہوئے اور لوہے میں غرق سپاہی۔ مگر یہاں کیا حال ہے؟ ایک صحابی کو نبی پاک نے درخت کی شاخ اتار کر پکڑا دی، یہ لو تم اس سے لڑنا۔ وہ درخت کی شاخ سے تلواروں کو ہم مقابلہ کرتا رہا۔ یہ 313 اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر 1,000 کے لشکر جرار سے ٹکرا گئے۔ پھر دوسرا وقت آیا، دشمن سے لڑنے کا وقت آیا، دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ بھوک سے نڈھال، پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، اور ساتھ ان غریب
بحانوں کا نبی بھی خندق کھود رہا ہے اور اس نے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، وہاہ من و سلوا اور یہاں پیٹ پر پتھر۔ یہ جنگ لڑی، پھر وقت آیا، دشمن نے حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ مہاجرین میں سے صحابہ کرام نے حضور جو آپ کا حکم ہم حاضر ہیں، پہلے بھی لڑے اب بھی لڑیں گے آپ کے حکم پر۔ رسول پاک نے انصار صحابہ کا اندیہ لینا چاہا تو انصار کے سردار سیدنا سعد نے کہا کہ اللہ رسول اب ہم سے پوچھتے ہیں، سمندر کے کنارے لے جا کر سمندر کی طرف اشارہ کریں، زبان مبارک سے کچھ نہ بولیں، صرف اشارہ کریں، آپ کی انگلی کا اشارہ کر کے واپس نہیں مڑیں گے کہ ہم سمندر میں پہلے کود جائیں گے۔ موازنہ کرتے جائیں، وہاں سمندر میں راستے اور یہاں سمندر میں چھلانگیں۔ پھر اللہ پاک ان نبی صحابہ کے صحابہ پر فخر کرتے ہوئے کیوں نہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا کیا محبتیں تھیں، کیا صحابہ کرام تھے، کیا ان کی زندگی تھی، کیا ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور کیا عقیدہ تھا کہ ایک شاخ لے کے اس کو بندوقوں اور نیزوں کے سامنے لڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں مدد کر رہے ہیں، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے، ان کی سنتوں کو ماننے والا بنا دے، تاکہ ہمارے دلوں میں اطمینان چھا جائے اور ہمیں بھی اللہ پاک ہم اس حالت میں آ جائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رہتے تھے۔ وہ اطمینان، وہ سکون، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ہمت عطا فرما جو صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارا بن جا۔ اے اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں بہت پیاس سے ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اس نے ہمیں قرآن پاک جیسی کتاب، جو کہ واقعی ایک معجزہ ہے اور نبی کریم چلتا پھرتا قرآن پاک تھے، عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک واضح معجزہ بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ سورہ فاتحہ اس میں واقعی حیران کن ہے۔ یہ سورت انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے لا کھڑا کرتی ہے۔ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، الحمدللہ۔ پھر ہمیں پالنے والا کون؟ رب العالمین۔ دنیا میں ہمیں تھامنے اور چلانے والا کون؟ الرحمن۔ آخرت میں ہم کس کے سہارے ہوں گے؟ الرحیم۔ ہمیں دار دنیا سے آخرت منتقل کرنے والا اور وہاں ہمیں انصاف دینے والا، مالک یوم الدین، جب ہماری پیدائش سے لے کر ہمیں اگلے جہان لے جانے والا صرف اللہ ہے۔ تو بس پھر ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کے غلام۔ ایاک نعبد، جب غلامی اس کی اختیار کی تو اب مدد کے لیے بھی صرف اس کے سامنے جھکیں گے۔ وایاک نستعین، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ، آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، وہ راستہ جو سیدھا آپ تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں انعام یافتہ افراد میں شامل کرا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ہمیں گمراہی اور آپ کے غضب سے بچا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ سب کچھ رب کائنات، مالک، رحمان، رحیم، غفور، رحمت للعالمین، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلانے والا، اور ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس صورت کو لے کے ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، ہمیں اس کے مطابق بنا دے اور ان لوگوں میں سے ہمیں بچا دے جنہوں نے گمراہی کی اور غضب ہوا ان پہ، تو
ہمیں اس گمراہی سے اور غضب سے بچا لے، اور اس رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پہ جو انعام یافتہ ہیں، سیدھے رستے پر چلتے ہیں۔ تو آج ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا قاری ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں سورہ فاتحہ کی تمام فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں عطا کر دے۔ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، ہماری غلطیاں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آئیے دستک دیتے ہیں اس کے دروازے پر اور اسے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔